بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ نے N.a.q TV4 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، N.a.q TV4 آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم پھر جیسا کرو کہ ویسا بھرو کے اگلے پروگرام کے سلسلے میں پروگرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں یہ کہا گیا، پاکستان کی ایک ایسی سیاسی پارٹی اور اس کے چیئرمین سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کو گالی گلوچ، ہتک پیغامات ارسال کرنے اور ان کے اخلاقیات اور ان کے کرداروں پر تنقید کرتے رہنا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں آڈیوز اور ویڈیوز کے اس سلسلے نے PTI کے چیئرمین عمران خان اور ان سے وابستہ کچھ لوگوں کو پبلک کے ہر لیول پر، ہر سطح پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بے نقاب کیا جیسے وہ اپنے دور میں 2014 سے لے کر اب تک اپنے مخالفین کی ماؤں بیٹیوں اور الٹے القابات سے نوازنا اور پھر اپنے محسنوں کے خلاف ایسا زہریلا پروپیگنڈا کرنا جو سراسر مادر وطن عزیز کی عوام کو مختلف درجات کے خلاف سٹینڈ پہ کھڑا کرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ باخبر ذرائع سے یہ بھی سننے میں آیا، آنے والے وقت میں اور بھی آڈیوز ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں۔ اب تک کی آڈیوز میں کرپشن اور غیر اخلاقی گفتگو کے علاوہ داروں کے بارے میں بھی ٹویٹس اور ایک مخصوص نجی ٹی وی چینل پر تحریک انصاف کے بشیر شہباز گل، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ PhD ہے اور امریکہ میں یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں لیکچر بھی دینا، ایسا ذہین و فطین ایجوکیٹڈ آدمی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس کی گفتگو ایک نجی ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر ان کے القابات اور تقریریں آتی رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا یہ ایک خبیث تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ PhD استاد ہے، جو قوموں کے کرداروں کو اخلاقیات پر قائم کرنا اپنا اولینی فرض سمجھتے ہیں، مگر یہ پروفیسر غیر ملکی دنیا میں تعلیم یافتہ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں لیکچر دینا اور ان کا انداز گفتگو المشہور رندہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اعظم سواتی کے 2 مرتبہ کیے گئے ٹویٹس بھی ہیں جن پر اب وہ سر عام معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں خان صاحب کا کیا کہنا۔ انہوں نے جلسوں جلوسوں پریس کانفرنس میں اداروں کے بارے میں اپنی تمام حدیں عبور کر لیں، لیکن وہ قوم حیران ہے اور ایسی
یہ حواس باختہ قوم ہے، یہ حیرت بے جا ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہے ابھی تک عمران خان کو قانون کی گرفت میں کیوں نہیں لایا گیا، اور وہ ابھی تک آزاد کیوں ہے۔ لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اس کی صورت کار ہے، اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کی بیک پر کھڑی ہے۔ کیا اب کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سوچیں۔ صرف زرداری نے ایک بیان دیا تھا، آپ نے 3 سال کے بعد چلے جانا ہے، ہم نے صرف یہیں رہنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ زرداری صاحب کے وقت 1.5 سال باری رہا۔ انہوں نے بر وقت ملک چھوڑ کر دبئی میں رہائش اختیار کی۔ پھر 18 ماہ کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہوئی، وہ 1.5 سال کے بعد پھر پاکستان میں آیا۔ کیا عمران خان کے پاس ایک کون سی گدڑ سنگھی ہے جو اس کو اس وقت تک آزاد پھر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہا، اور کہ عمران خان کی طرح اب کوئی اور بھی اداروں یا ان کے سربراہوں کے بارے میں نامناسب میر جعفر، میر قاسم، میر صادق، غدار جیسے توہین میز باتیں کر سکے گا؟ کیا پاک آرمی کے سابق سربراہ کو ملک دشمن اور غدار کوئی کہہ سکے گا؟ کیا اب کوئی اور ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کر سکے گا؟ میرے عزیز دوستو، کیا اب ہر کوئی ملکی معیشت کو بربادی کے کنارے پر پہنچا کر ملک کے دیوالیہ ہونے کی کوئی پیشین گوئی کر سکتا ہے، تاکہ وطن عزیز کو اگر غیر ملک سے یا بیرونی ممالک سے امداد جو ملنی تھی وہ بھی نہ مل سکے، اور نہ ہی ملک میں بیرونی سرمایہ داری ہو سکے؟ کیا اب کوئی اس طرح کوئی سر عام اخلاقیات کا جنازہ، معاشرتی ہو، سماجی ہو، کوئی جنازہ نکال سکتا ہے؟ اور اس وقت قربان جاؤں پاکستان کے علماء کرام سے، کیا ان میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ عمران خان کا کوئی راستہ روک سکے؟ کیا علماء کرام کوئی اس کو روک نہیں سکتا؟ کیونکہ وہ جھوٹ پر جھوٹ، منافقت پر مبنی بیان دیتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قوم کے چند مختصر و جامع سوالات ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو قوم کو ان کے جوابات دے یا دلا سکے، یا ایسی گفتگو اور کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں؟ یہی ہمارے کھلے 3-4 سوالات ہیں۔ ہم اگلے پروگراموں میں ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔